آگے باب ہے ہمارے پاس، باب القراءۃ فی الصلاۃ، نماز میں قراءت کرنا۔ الفصل الاول، عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قول، عبادہ سے روایت کرتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص فاتحہ شریف نہیں پڑھے گا نا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ متفق علیہ، فی روایت لمسلم، لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا۔ یہاں سے مسئلہ ہے قرات کا خلف الامام، قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ جب آدمی منفرد ہونا، اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، یا امام، اس کے لیے تو سب کا یہی مذہب ہے نا، سب حضرات کا، کہ اس پر قرات کرنا ضروری ہے، جو نہیں کرے گا تو اس کی نماز خداج ہوگی، ناقص ہوگی۔ ہاں، امام کے پیچھے مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ تو شافعی وغیرہ حضرات کیا کرتے ہیں، وہ قرات کی قائل ہے، وہ کہتے کہ قرات پڑھے گا، اور ہمارے نزدیک کیا ہے، قرات نہیں پڑھے گا، ناجائز ہوگا۔ امام شفیع، امام احمد کیا کرتے ہیں، فاتحے کو رکن اور فرض سمجھتے ہیں، اور ضمی صورت کو سنت سمجھتے ہیں۔ امام مالک سے کہ نزدیک دونوں فرض ہے، قرات بھی فرض ہے، ضمی صورت بھی فرض ہے۔ ہمارے نزدیک مطلق قرات تو فرض قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے نا، کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن وغیرہ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس میں بھی قرآن کے پڑھنے کا حکم ہے نا، مانا کہ قرات کرنی ہوگی۔ سورت میلانا کیا ہے ہمارے نزدیک، یعنی نفس سے قرات کرنا فرض ہے۔ فاتحہ شریف پڑھنا ہمارے نزدیک زیادہ سے زیادہ واجب ہے، فرض تو نہیں کہہ سکتی، کیونکہ کتاب اللہ پر زیادتی ہو جائے گی، اور خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز بھی نہیں۔ تو دونوں کے لیے محمل صحیح کیا ہے، یا آیت کے لیے محمل یہ ہے کہ فرض ہے، اور حدیث کے لیے کیا ہے، واجب ہے۔ اور صرف فاتحے کا ذکر تو نہیں، فصاعدن کا جو لفظ یہ احادیث سے ثابت ہے، وغیرہ علماء نے صحیح ثابت کیا کہ یہ بھی ثابت ہے، تو مطلب ہے کہ صرف فاتحہ فرض نہیں، بلکہ اس کے ساتھ فصاعدن کچھ ملانا بھی تو فرض ہے نا، یعنی مطلق قرات فرض ہے۔ حضرات شوافی وغیرہ جو ہے نا، ان کے لیے یہی حدیث دلیل، اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں نا۔ ہمارے حضرات کے نزدیک قرآن کریم کے آیات اور جتنی بھی احادیث فاتحے کے متعلق آئی ہے نا، اس کو ہم وجوب پر حمل کریں گے۔ یہاں پر جو نفی آئی ہے نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، تو اس نفی کو ہم کیا کریں گے، نفی کمال پر حمل کریں گے۔ تو لا صلاۃ کا کیا معنی ہے، یعنی لا صلاۃ کاملہ، نماز کامل نہیں ہوگی کسی نے فاتحہ چھوڑا، اور وہ بھی کس کے لیے، منفرد شخص کے لیے، امام کے لیے، مقتدی کے لیے تو یہ حکم نہیں، کیونکہ خدا حدیث سے ثابت ہے کہ مقتدی کے لیے امام کی قرات کافی ہے۔ طبیعہ سے دیکھے آگے دلیل خود آئیں گے۔ الفصل الاول، عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متفق علیہ، وفی روایت لمسلم، لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، تو وہ نماز ناقص ہوگی، ثلاثا، تین مرتبہ کا، غیر تمام، تمام نہیں ہوگی۔ فقیل لابی ہریرہ، تو برا سے کسی کہا کہ حضرت سے تو ٹھیک ہے، کوئی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی نماز ناقص ہوگی، لیکن بعض اوقات ہم امام کے پیچھے ہوتے نا، تو اس وقت کیا کرے؟ فقیل لابی ہریرہ ان نکون وراء الامام، قال، تو فرمائے، اقرأ بها فی نفسک، کیا کرنا، دل میں پڑھنا، یا آہستہ پڑھنے سے کا تو معنی ظاہر میں یہ ہے نا، لیکن یہ معنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اکیلے ہو آپ تب پڑھنا، اقرأ بها فی نفسک، کیونکہ فی نفسک کا لفظ کیا ہے، منفردن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ نماز میں نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ فَإِذَا قَالَ، جب بندہ کہتا نا کہ الحمد للہ رب العالمین، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قال، اور جب یہ کلمات کہتے ہیں الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی، اللہ کہتے ہیں اثنى علی عبدی، بندہ نے میرے ثنا کی۔ وَإِذَا قال، اور جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، قال، تو کہتے ہیں مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قال، اور جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال، تو اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو چاہے گا میں اسے دوں گا۔
اور جو مانگے گا فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب یہ پڑھے گا قول تو اللہ فرماتے ہیں هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، سیدھا راستہ مانگنا تو بندہ کے لیے ہے اور بندے کو میں یہ دوں گا۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانوا یفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین، کہ وہ حضرات ابو بکر سے پیغمبر سے عمر سے الحمدللہ سے کیا کرتے تھے، نماز شروع کر دیتے۔ رواہ مسلم۔ اس سے کیا کرتے تھے، مطلب یہ ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن پڑھتے تھے، جیسے تعوذ سرن پڑھا جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام، جب امام آمین کہے نا فامنوا، تم بھی آمین کہو، فانہ، یہ ضمیر شان ہے، کیونکہ من وافق یمینہ، یہ جو امین پڑھنا ہے نا، اگر کسی نے پڑھ لیا اور یہ امین موافق ہو گئی تامین الملائکۃ، فرشتوں کی امین کے ساتھ، یہ نسخ فرشتی بھی پڑھتے، اس نے بھی کہا کہ آمین، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے، چھوٹے گناہ۔ متفق علیہ۔ فی روایت قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم لوگ بھی آمین کہو اس کے ساتھ، کیوں؟ فإنہ من وافق آمینہ یا من وافق قولہ قول الملائکۃ، جس کی بات فرشتوں کی بات سے موافق ہو جائے، یعنی دونوں ایک وقت میں نکلے، غفر لہ ما تقدم من ذنب، یاد لفظ البخاری، بخاری کے الفاظ، ولی مسلم، مسلم شریف میں بھی اس سے الفاظ آئے نحوہ۔ وفی اخری للبخاری، بخاری کی دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ قول اذا امن القاری فامنوا فان الملائکۃ تؤمن، فرشتے بھی آمین پڑھتے ہیں، فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہاں پر مسئلہ کس کا ہے؟ آمین کا مسئلہ ہے۔ آمین کیا پڑھے گا، جہرن پڑھے گا یا سرن پڑھے گا؟ حضرت صاحب اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو ہمارے مذہب کے مطابق کیا ہے، یہ مسئلہ تو ہے کہ سرن پڑھے گا آمین، دوسرے اذکار کی طرح، اور شافعی وغیرہ حضرت کیا کرتے ہیں، سری نماز میں سرن اور جہری نماز میں آمین کیا کرتے ہیں، جہرن پڑھتے ہیں۔ اور ایک دعا ہے نا، دعا کے لیے اخفاء افضل ہے، آگے دیکھیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھنا شروع کر دو نا، فاقیموا صفوفکم، اس کے لیے پہلے کر صف جو ہے نا سیدھی کر لو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے ایک تمہیں امامت کرے، فاذا کبر، جب وہ تکبیر کہ فکبروا، تم بھی ساتھ کہو، وَإِذَا قَالَ، جب امامی کہے نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم بھی آمین کہو، یجیبکم اللہ یا یجبکم اللہ، اللہ تمہاری اس آمین کو قبول کرے گا، یعنی دعا قبول کی۔ فَإِذَا کبر، جب امام تکبیر کہے ورکع، رکوع میں جائے، فکبروا وارکعوا، تم بھی رکوع تکبیر ساتھ کرو، فإن الامام یرکع قبلکم، امام ذرا تم سے تو پہلے رکوع کرتے نا، یرفع قبلکم، تم سے ذرا پہلے اٹھتے، تم بھی ساتھ رہو۔ وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْکَ بِتِلْکَ، وہ جو تم سے ذرا پہلے گیا ہے نا، اور وہ ذرا تم سے پہلے بھی اٹھے گا، تم بھی ساتھ ایسا کر لو، تو اس طرح سے یہ اس کے لیے تلافی ہو جائے گی۔ فَتِلْکَ بِتِلْکَ، یہ کیا ہے، اس کے لیے بدلہ ہے۔ فَتِلْکَ بِتِلْکَ کا کیا معنی ہے، یعنی اس کے لیے کیا ہے، بدلہ ہے، اس کے بدلے میں ہے، یعنی وہ لحظہ جس میں امام تم سے پہلے گیا تھا نا رکوع کی طرف، تو تم بھی کیا ہے ذرا بعد میں جاتے ہیں اور ذرا بعد میں اٹھتے ہیں، تو تمہاری رکوع جو ہے نا ذرا تو تاخیر سے ہو جائے گی نا، تو یہ جو تاخیر تم سے ہوئی ہے اس تاخیر کے مقابلے میں ہوگی جو کیا تھی، رکوع میں پہلے نہیں ہوئی تھی۔ قال کہ فرمایا اذا قال سمع اللہ لمن حمد، جب سمع اللہ لمن حمد کہے، بقول تم یہ کہو اللہم ربنا لک الحمد، یہ کلمات کہو۔ امام دونوں کہہ دی تو بھی درست ہے تقسیم کر کے، یا صرف امام سمع اللہ کہہ دی اور مقتدی ربنا لک الحمد، اور منفرد شخص دونوں کہے گا یسمع اللہ لکم، اللہ تمہاری یہ سب تسبیح وغیرہ سنتے۔ رواہ مسلم فی روایت لہو نبی ریت وقتد واذا قرأ فانصتوا، یہ ہماری دلیل ہے کہ جب قرات کرو نا تو خاموش رہو، چپ رہو، سنتے رہو۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر بالاولیین بام الکتاب وسورتین، ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ شریف اور دو سورتیں پڑھتے تھے، وفی الرکعتین الاخرین، اور آخری رکعتوں میں بام الکتاب ویسمعون الآیۃ احیانا، کبھی کبھی ہمیں ایک آدھی آیت بھی سناتے تھے نا، وہ اس لیے کہ ہمیں یہ دکھائے نا کہ وہ کیا کر رہے، ذکر کر رہے ہیں۔ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام تدبر میں
زیادہ لگے رہتے تھے نا استغراق، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات بغیر قصد کی تلاوت جہرن ہو جاتی تھی کچھ یا بیان جواز کے لیے سکھانے کے لیے کہ مثلا یہ فلاں صورت پڑھ رہے نہ، تو صحابہ کو سے پتہ چل جاتا تھا کہ مثلا یہ کیا پڑھ رہے، سورہ قل یا الکافرون پڑھ رہے، تو اس لیے بعض اوقات کیا کرتے تھے ایک آدھا کلمہ جہرن پڑھتے تھے۔ ويطول في الركعة الأولى، پہلی رکعت ذرا لمبی پڑھتے تھے، ما لا يطيل في الركعة الثانية، دوسری اسی طرح لمبی نہیں پڑھتے تھے۔ وهكذا في العصر، اس طرح عصر میں، وهكذا في الصبح، سے صبح کی نماز میں، متفق علیہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کہتے ہیں کہ کننا نحرز قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ظہر اور عصر کی نماز میں قیام کا اندازہ جب ہم لگاتے ہیں نا، تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ پھر ظہر والعصر ہم نے ایک مرتبہ اندازہ لگا اور اندازہ لگا رہتے فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولین من الظہر، ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں جب ہم نے قیام کا اندازہ لگا تو قدر قرات الف لام میم تنزیل سجدہ، یہ جو صورت ہے اس کی بقدر یہ قیام ہوتا تھا۔ وہ پھر روایت نکرت میں کل رکعہ قدر 30 آیا، ہر رکعت 30 آیات پڑھنے کے برابر ہوتی تھی۔ وحضرنا قیام فی الاخرین، اور آخری دو رکعت میں جب ہم نے اس کے قیام کا اندازہ لگایا نا، قدر نصف من ذالک، پہلی والی دو رکعتوں سے ذرا کم۔ وحضرنا فی رکعتین الاولین من العصر، اور عصر کی نماز جو پہلی دو رکعتوں کا اندازہ لگا نا، قدر قیام فی الاخرین من الظہر، ظہر کی آخری دو رکعتیں جو ہوتی نا وہ عصر کی پہلی دو رکعتوں کے برابر تھی۔ وفی الاخرین من العصر، اور عصر کی جو آخری دو رکعتیں تھی علی نصف من ذالک، وہ پہلی والی سے ذرا کم ہوتی تھی۔ رواہ مسلم، یعنی قیام ایک سے دوسرے میں کم ہوتا تھا۔ وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر، ظہر کی نماز میں سورت پڑھتے تھے باللیل اذا یغشی، یعنی پوری سورت مراد ہے۔ پھر روایت نکرت میں بسبح اسم ربک الاعلی آخر تک۔ وفی العصر نحو ذالک، عصر میں بھی ایسے ہی پڑھتے تھے نوسات مفصل۔ وفی الصبح اطول من ذالک، اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی سورت پڑھتے تھے، طوال مفصل پڑھتے تھے۔ رواہ مسلم۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، سورہ مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے تھے۔ بالطوری کا لفظ ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اتوری کا لفظ پڑھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ پوری سورت پڑھتے تھے۔ آگے ہے وعن ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قولت، یہ فرماتی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالمرسلات عرفا والعاصفات عصفا، یہ صورت پڑھتے تھے مغرب کی نماز میں۔ سنت طریقہ ہے کبھی ایک پڑھ لے، کبھی دوسری صورت پڑھ لے، کبھی کوئی اور پڑھ لے، متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قول، جابر سے کہتے ہیں کان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ سے اب پہلے نماز پڑھتے تھے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا جو ثواب وہ بھی بڑھ جائے گا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، فرض نماز پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر اس کے بعد اپنی قوم کے پاس آ کر ان کو بھی وہی فرض نماز دوبارہ پڑھ دیتے، تو پہلی والی نماز فرض ہو جاتی تھی، دوسری والی نماز نفل ہو جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں اقتداء المفترض خلف المتنفل۔ ثم یاتی، پھر قوم والوں کے پاس آتی، پہ قوم والوں کو نماز پڑھتے، فصلی لیلۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ایک رات آپ علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی، ثم اتی قوم، پھر اپنے لوگوں کے پاس آئے، فامہم، ان کو امامت کرائی، فتتح بسورۃ البقرہ، صبح کا حضرت سے اپنی سورہ بقرہ شروع کر دی۔ سورہ بقرہ تو لمبی سورت ہے نا، تو اس سے لوگوں کو ذرا کیا ہو گئی، مشکل ہو گئی۔ فانحرف رجل، ایک شخص نماز سے پھر گیا، فسلم، سلام اس نے پھر دیا، ثم صلی وحدہ، اکیلے نماز پڑھنے لگے، وانصرف، اور گئے۔ فقال له، لوگوں نے سکھا نافقت ہے پلن، تم منافق ہو گئے کیا نماز کو توڑ کر ایسا کر رہے آپ؟ قال، اس نے کہا لا واللہ میں سنی، ولا آتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا آتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلأخبرنہ، میں آپ علیہ السلام کے پاس ضرور آؤں گا اور معاذ کے متعلق میں اس کو شکایت کروں گا، یہ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھاتے ہیں ہمیں؟ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص علیہ السلام کے پاس آئے، فقال، کہا یا رسول اللہ ان اصحاب نوازح، یا رسول اللہ ہم کیا ہے کام کاج کرنے والے لوگ ہیں نا، دن کو کیا کرتے ہیں، اونٹ وغیرہ چلا کے، پانی نکال کے، اور کھیتوں میں حل وغیرہ چلا کے، کھجور وغیرہ کام کر کے نا، نعمل بالنہار، دن کو ہم کام کرتے بہت تھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، معاذ صاحب آپ کے ساتھ عشاء کی نماز کل پڑھ گیا، تو ثم تقوم، پھر ہمارے پاس آئے تھے، فابتدأ بسورۃ البقرہ، اس نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ، پیغمبر علیہ السلام ذرا اس سے کیا ہو گئے، خشمگی ہو گئے، اور حضرت معاذ سے کی طرف متوجہ ہو گئے، خفا ہو گئے۔ فقال، کہا یا معاذ فتان انت، کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہ رہے؟
فتنے میں ڈالنے کا کیا مطلب؟ انہیں اس طرح سے نہ کرے نا، اس سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ حکم ہے جب لوگوں کو نماز پڑھو تو معتدل نماز پڑھو، طویل نہ پڑھو زیادہ، جب اکیلے پڑھو تو خوب طویل ہو کر پڑھو، طویل کر کے پڑھو۔ اور پھر فرمائے اقرا یہ صورت پڑھو نا، والشمس وضحاها یہ والی صورت پڑھو، والضحى واللیل اذا سجى یہ والی پڑھو، واللیل اذا یغشى یہ والی صورت پڑھو، وسبح اسم ربک الاعلی اور ساتھ ہی مفصل پڑھا کرو، طوال مفصل نہ پڑھو۔ متفق علیہ۔ جو لمبی صورتیں ہیں دوسری جو میں این ہے نا یا کیا ہے 200-300 آیت والی صورتیں ہیں یا 100 آیت والی وہ نہ پڑھا کرے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العشاء، عشاء کی نماز میں صورتیں پڑھتے تھے، والتین والزیتون یعنی پوری صورت، وما سمعت احدا احسن صوتا منہ، اور آپ علیہ السلام سے زیادہ سریلی حسین آواز میں نے کسی کی نہیں سنی۔ متفق علیہ۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر، فجر کی نماز میں صورت پڑھتے تھے بقاف یعنی قاف والقرآن المجید ونحوها، اس اور صورت وکان صلاته بعد تخفیفا، پھر اس کے بعد نماز ذرا ہلکی ہوتی تھی۔ ہلکے کا کیا معنی ہے؟ یعنی زیادہ طویل نہیں کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ وعن عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر، فجر کی نماز میں صورت پڑھتے واللیل اذا عسعس یعنی پوری صورت مراد ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن عبد اللہ بن السائب رضی اللہ تعالی عنہ قول صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح بمکہ، مکی میں ایک مرتبہ صبح کی نماز آپ علیہ السلام نے ہمیں پڑھائی، فاستفتح سورۃ المؤمنین، اس میں سورہ مؤمنین شروع کر دی، قد افلح المؤمنون والی صورت، حتی جاء ذکر موسیٰ و ہارون، ہارون یا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں پر دونوں کا، اور ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اخذت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعلۃ، آپ علیہ السلام کو سخت کھانسی لگ گئی، کھانسی آنے لگی، فرق آپ علیہ السلام فوراً رکوع میں گئی۔ یہی مسئلہ ہے اگر کسی کو کھانسی آئے یا زیادہ رونا ہو جائے، زیادہ روئے نا تو اس وقت رکوع میں جائے، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا، تلاوت صحیح طرح نہیں ہوگی۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر، فجر کی نماز میں جمعے کے دن یہ صورتیں پڑھتے تھے، یوم الجمعہ بھی الف لام میم تنزیل یہ والی صورت، فی رکعۃ الاولی پہلی رکعت میں، فی الثانیۃ دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھتے تھے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا الی آخرہ۔ متفق علیہ۔ بس یہ سب طریقے کیا ہے سنت، اس میں کسی میں قید تعین انحصار نہیں ہے، جو بھی طریقہ اپنائے یا اسی سنت کے مطابق اگر عمل کرے سنت بھی زندہ ہوگی۔ وعن عبید اللہ ابن ابی رافع قول یہ حضرت سے روایت کرتے کہ استخلف مروان ابا ہریرہ علی المدینہ، مروان صاحب نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ کو مدینہ کا خلیفہ بنا کر چھوڑنا، گورنر، وخرج الی مکہ اور خود مکہ گئے۔ پھر آگے کہتے یہ عبید اللہ سے کہ فصلی لنا ابو ہریرہ الجمعہ، ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز ہمیں پڑھائی، فقرأت اس میں یہ صورتیں پڑھی، سورۃ الجمعہ فی السجدۃ الاولی، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھے، وفی الآخرہ دوسری رکعت میں پڑھے اذا جاءک المنافقون نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون یہ والی صورت پڑھی۔ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے فرمایا ابو ہریرہ نے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہ سنا تھا وہ بھی ایسا پڑھتے تھے، یقرأ بہما یوم الجمعہ، جمعے کے دن ان صورتوں کو جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے۔ رواہ مسلم۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ، عید اور جمعے کی نماز میں یہ صورتیں پڑھتے تھے، بسبح اسم ربک الاعلی، اور اسی طرح سے وہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ قال پر آگے کہتے وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، اگر ایسا ہوتا اتفاقاً کہ کہیں عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے نا تو قرأ بهما فی الصلاتین، یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے، عید میں بھی اور جمعے میں بھی۔ رواہ مسلم۔ وعن عبید اللہ سے روایت فرماتے ہیں وعن عبید اللہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سأل ابا واقد اللیثیہ، ایک مرتبہ عمر صاحب نے ابو واقد لیثی صاحب سے پوچھا کہ ما کان یقرأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحیٰ والفطر، بڑی عید بقر اور عید الفطر میں آپ علیہ السلام کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ فقال فرمائے کہ یقرأ فیہما بقاف والقرآن المجید یہ والی صورت، اور اس سے واقتربت الساعة وانشق القمر یہ والی صورت پڑھتے تھے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتوں میں آپ علیہ السلام نے صبح کی سنت میں یہ والی صورتیں پڑھی تھی، قل یا ایھا الکافرون یا عموماً پڑھتے تھے، اس طرح یہ والی دوسری صورت وقل هو اللہ احد۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی رکعت الفجر، فجر کی رکعت میں کبھی یہ والی آیتیں بھی پڑھتے تھے یا پوری صورت میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا یہ والی
صورت اس طرح واللتی فی آل عمران اور آل عمران میں جو ہے نا سورہ آل عمران میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، رواہ مسلم۔